آج پروین شاکر کی ایک نہایت ہی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ شکستہ پائی ارادوں کے پیش و پس میں نہیں، شکستہ پائی ارادوں کے پیش و پس میں نہیں، دل اس کی چاہ میں گم ہے جو میرے بس میں نہیں۔ براہ روزن زندہ ہوا تو آتی تھی، کھلی فضا میں گھٹن وہ ہے جو قفس میں نہیں۔ قبائے جاں جسے چھوتے ہی چمپئی ہو جائے، وہ شولگی کسی فصل حنا نفس میں نہیں۔ کسی وصال خبر رت کی مہرباں آمد، ہمیں قبول مگر ہجر کے برس میں نہیں۔ عجیب خواب تھا آنکھیں ہی لے گیا میری، کرن کا عکس بھی اب میری دسترس میں نہیں۔ دلوں کا حال تو بین السطور لکھتے ہیں، کلید حرف کتابوں کے پیش رس میں نہیں۔ شکستہ پائی ارادوں کے پیش و پس میں نہیں، دل اس کی چاہ میں گم ہے جو میرے بس میں نہیں۔ شکستہ پائی کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے پاؤں، لیکن یہاں جو مفہوم ہے اس کا وہ ہے کم ہمتی، لاچاری، بے بسی۔ تو شکستہ پائی ارادوں کے پیش و پس میں نہیں، یہ جو میری ناکامی مجھے ملی ہے، یہ مایوسی جو مجھے ملی ہے، جو دل میرا ٹوٹا ہے، یہ ارادوں کے پیش و پس میں، پیش و پس مطلب کبھی ایک قدم آگے گئے، کبھی پیچھے گئے، پیش مطلب آگے، پس مطلب پیچھے۔ تو پیش و پس میں نہیں، ایک تذبذب کا عالم تھا، آگے بڑھیں نہ بڑھیں، محبت کا سفر ہم آگے کریں نہ کریں، یہ پیش و پس کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، تو شکستہ پائی جو ہے وہ مجھے جو ناکامی ملی ہے محبت میں، وہ میرے ارادوں کے پیش و پس میں نہیں ہے، دل اس کی چاہ میں گم ہے جو میرے بس میں نہیں ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل اس کی چاہ میں گم ہے جو میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرا کبھی نہیں ہونے والا۔ تو شکستہ پائی ارادوں کے پیش و پس میں نہیں، دل اس کی چاہ میں گم ہے جو میرے بس میں نہیں۔ براہ روزن زندہ ہوا تو آتی تھی، جب ہم قید خانے میں تھے، زندہ میں جب تھے، تو زندہ میں جو روزن تھا کھلا ہوا، اس کی وجہ سے ہوا اور روشنی تو آتی تھی، کھلی فضا میں گھٹن وہ ہے جو قفس میں نہیں۔ لیکن جب وہاں سے نکل گئے، جب قید خانے سے باہر آئے، کھلی فضا میں جب آئے، اس میں اس قدر گھٹن ہے، اس قدر جبر ہے، ظلم ہے، حکم ہے، اس قدر گھٹن ہے یہاں کہ سانس لینا محال ہو رہا ہے کھلی فضا میں بھی۔ اس سے تو بہتر ہم زندہ میں تھے کہ وہاں کم از کم روزن سے ہوا تو آتی تھی۔ براہ روزن زندہ ہوا تو آتی تھی، کھلی فضا میں گھٹن وہ ہے جو قفس میں نہیں۔ قبائے جاں جسے چھوتے ہی چمپئی ہو جائے۔ چمپئی ایک رنگ، آپ جانتے ہو کہ جب کوئی چیز شعلوں کی نظر ہو جائے تو اس کی رنگت بدل جاتی ہے، تو قبائے جاں جسے چھوتے ہی چمپئی ہو جائے، یہ جو جاں کی قبا جو ہے، ایسا کوئی شخص ایسا ہے جس کو اگر ہم چھو دیں نا تو یہ قبائے جاں ہماری چمپئی ہو جائے، بالکل جیسے کہ شعلوں میں رنگ جائے۔ یہ قبائے جاں جسے چھوتے ہی چمپئی ہو جائے، وہ شولگی کسی فصل حنا نفس میں نہیں۔ یہ شولگی، یہ آگ، یہ آنچ تو وہ کسی حنا کی فصل میں بھی نہیں ہے، مہندی کی فصل میں بھی وہ آگ نہیں ہے۔ وہ شولگی کسی فصل حنا نفس میں نہیں، کسی وصال خبر رت کی مہرباں آمد۔ وصال کی ایک رت آئی ہے جو ہمیں خبر دے رہی کہ وصال کا موسم آنے والا ہے۔ کسی وصال خبر رت کی مہرباں آمد، ہمیں قبول مگر ہجر کے برس میں نہیں۔ ہمیں قبول ہے یہ رت مجھے قبول ہے جو آ کے مجھے خبر دے کہ وصال کا موسم آنے والا ہے، لیکن اس وقت نہیں، یہ ہجر کا موسم ابھی مجھ پر گزر رہا ہے، ابھی نہیں۔ وصل کی باتیں وصل کے موسم میں، کہ کسی وصال خبر رت کی مہرباں آمد، ہمیں قبول مگر ہجر کے برس میں نہیں۔ عجیب خواب تھا آنکھیں ہی لے گیا میری۔ کیسا خواب تھا وہ، کیسا خواب ہم نے دیکھا کہ میری آنکھوں کا نور ہی چلا گیا۔ عجیب خواب تھا آنکھیں ہی لے گیا میری، کرن کا عکس بھی اب میری دسترس میں نہیں۔ اب نور تو چھوڑیے، کرن کا کوئی عکس بھی میری آنکھوں میں باقی نہیں رہا، وہ بھی میرے اختیار میں نہیں رہا۔ عجیب خواب تھا آنکھیں ہی لے گیا میری، کرن کا عکس بھی اب میری دسترس میں نہیں۔ دلوں کا حال تو بین السطور لکھتے ہیں، بین السطور، ریٹن بٹوین دا لائن، جو کچھ آپ تو وہ پڑھ لیتے ہیں جو کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ان جو دو لائنوں کے بیچ میں جو باتیں نہیں کہی گئی ہیں وہ پڑھ لینا، یہ کمال ہے۔ اور اصل بات، بنیادی بات وہی ہوتی جو لکھی نہیں ہوتی۔ تو دلوں کا حال تو بین السطور لکھتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی اظہار محبت کرنے آئے، وہ دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتیں کر لے گا، اصل بات جو وہ کہنے آیا وہ نہیں کہہ پائے گا، وہ سمجھنی پڑتی ہے آپ کو۔ تو دلوں کا حال تو بین السطور لکھتے ہیں، وہ لائنوں کے بیچ میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کلید حرف کتابوں کے پیش رس میں نہیں، وہ جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی خیال ہے، وہ کسی کتاب کے پیش لفظ میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کلید حرف کتابوں کے پیش رس میں نہیں، وہ جو کی ورڈس ہے اس کتاب کا، جو اصل مدعا ہے اس کتاب کا، وہ پیش لفظ میں نہیں ہے۔ کلید حرف کتابوں کے پیش رس میں نہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پروین شاکر کی یہ خوبصورت سی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔